اس آیت میں اللہ رب العزت نے شوہروں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کا حق مہر خوشی سے ادا کرو۔ یہاں پہ کچھ باتیں بڑی اہم ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، آپ سب کی توجہ درکار ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حق مہر کی شرعی طور پہ جو مستحق ہے وہ عورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر طور پہ حق مہر سرپرست وصول کرتے ہیں، تو فرمایا اگر سرپرست وصول کریں تو انہیں حق مہر اپنے پاس رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ جو عورت اس کی مستحق ہے اس تک حق مہر پہنچانا یہ ضروری ہے۔ تو اس آیت سے جو پہلی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر کی شرعی طور پہ مستحق عورت ہے، اور دوسرا جو عورت اس کی مستحق ہے اس تک حق مہر پہنچانا یہ ضروری ہے۔ دوسری بات بھی بڑی قابل غور ہے، فرمایا کہ کبھی بھی حق مہر بوجھ سمجھ کے ادا نہ کرنا، بلکہ عورت کا شرعی حق اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کے ادا کرنا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، شادی میں ناجائز رسموں میں لاکھوں لوگ خوشی سے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو اس وقت سب کے رنگ نیلے پیلے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ فرمایا کبھی بھی حق مہر بوجھ سمجھ کے ادا نہ کرنا، بلکہ عورت کا شرعی حق اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کے ادا کرنا، تو اللہ تمہیں اس پہ بھی بہت سارا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسری بات بھی بڑی قابل غور ہے، فرمایا کہ حق مہر ادا کرنے کے بعد کسی بھی شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس بات پہ مجبور کرے کہ اس کی بیوی جو ہے حق مہر معاف کر دے۔ ہاں اگر عورت اپنی خوشی سے اپنے حق مہر میں سے کچھ معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے، اور اگر سارا حق مہر معاف کرنا چاہے تو سارا حق مہر بھی معاف کر سکتی ہے۔ تو عورت کو تو اختیار ہے کہ وہ اپنی خوشی سے معاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن کسی شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مجبور کرے کہ اسے وہ حق مہر معاف کر دے۔ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو وہ شریعت کی نظر میں گناہگار ہوگا۔